سر مجھے ذرا شیخ وقاص اکرم کے حوالے سے بتائیے، ان کی رکنیت ختم کرنے کے حوالے سے تحریک پیش کی گئی ہے. شیخ وقاص اکرم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی تھی. یاد ہے مجھے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی ایک اسی طرح کا معاملہ ہم نے دیکھا تھا. میاں سومرو کی رکنیت بھی اسی طرح سے ختم ہوئی تھی، لیکن ان کا موقف بیچ سے کچھ ملتا جلتا تھا. لیکن اسپیکر جو راجہ پرویز اشرف صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ چھٹی کی درخواست وقت گزرنے کے بعد دی گئی ہے. اس بار بھی آپ کو رکن اسمبلی ڈی سیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مختار صاحب؟ اچھا، ایک تو تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو آئینی معاملہ ہے اور آئین کا جو آرٹیکل 6(4) ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی رکن اسمبلی مسلسل 40 اجلاسوں میں سیشن میں اگر حاضر رہتا ہے یا رہتی ہے تو اس کو ایک پروسیس کے ذریعے ڈی سیٹ کیا جاتا ہے، اور اس پروسیس کو پھر اسمبلی کے رول 44 نے اور واضح کر دیا، اور اس میں بڑی واضح 3 شرائط رکھی ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی رکن مسلسل 40 اجلاسوں سے غیر حاضر رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر اپنی چھٹی کی درخواست نہیں دیتا یا دیتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں اور اسپیکر جو ہے اس پر لازم ہوتا ہے اگر اپلیکیشن آ جائے تو وہ پڑھ کر اسمبلی میں بتاتا ہے کہ فلاں بندہ یا بندی یا رکن جو ہے وہ چھٹی لینا چاہ رہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس صورت میں ایک چیز یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر کوئی ممبر 1 سال پورا نہیں آتا اور اس کا اسمبلی یا اسپیکر نوٹس نہیں لیتے تو وہ ڈی سیٹ نہیں ہو سکتا. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو فافن کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ ہم اپنے جو رپورٹ مرتب کرتے ہیں، جو آبزرویشن ہم اسمبلی کے اندر کرتے ہیں، وہ ہم اسمبلی کا جو ڈیٹا ہے جس میں حاضری ہوتی ہے اراکین کی، اور پھر جو ڈیبیٹ چلتی ہے اسمبلی میں، ظاہر ہے اس کے منٹس آتے ہیں، تو فافن ان منٹس کو، ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی رپورٹ مرتب کرتے ہیں. اور جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی درخواست 12واں جو سیشن تھا اور اس کی تاریخ بنتی ہے 23 جنوری 2025، اور انہوں نے وہ اسپیکر صاحب کو دی تھی اور ان کو پڑھ کے سنائی. اب اس کے بعد جو اجلاس چلے ہیں 12ویں کے بعد اب خاصے اجلاس ہو چکے ہیں اور وہ آلموسٹ اب 40 یا اس سے اوپر بن رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹا سے جو پارلیمنٹ کا ویب سائٹ ہے جس سے فافن رپورٹ مرتب کرتے، اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس سے ہمیں پتہ چلا ہو کہ اسپیکر صاحب نے ڈی سیٹ کرنے کی یا ان کی غیر حاضری کی کوئی چیز پڑی. یہ بڑی واضح ہے. اور سر فیفن کی رپورٹ میں جن 100 سے زائد اراکین کے غیر حاضر رہنے کا ذکر ہے، سر وہ کیا معاملہ ہے، اس پر بتا سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے اس میں ڈیٹیل تھوڑا ہم ایک اور اس پہ تفصیلاً نشست کر سکتے ہیں کہ جو وہ غیر حاضر رہے ہیں وہاں کیا سٹیٹس ہے، کیا انہوں نے اپلیکیشن دی. پھر ایک اور جو اس میں نقطہ بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک مطلب قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غیر حاضر رہتا ہے یا رہتی ہے تو وہ واپس آ کر بھی اپنا جو ہے اپلیکیشن وہ دے سکتے ہیں. یہ بھی ایک نقطہ ہے جو ناظرین کو ہمیں سب کو جاننا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں تحریک پیش ہونے کے بعد بھی چھٹی کی درخواست دی جا سکتی ہے، یعنی شیخ وقاص کے پاس اب بھی موقع موجود ہے؟ ہاں، یہ اس صورت میں کریں کہ اگر فرض کریں انہوں نے اپلیکیشن، انہوں نے غیر حاضری کر دی، چھٹیاں لے لی، غیر حاضری کی بجائے مناسب کہوں چھٹیاں لے لی، اور وہ واپس آ کر، اور اس دوران اگر کوئی موو نہیں ہوا اسپیکر کی طرف سے، جو فافن کی رپورٹ کے مطابق وہاں پر کوئی ڈی سیٹ کا بھی اس طرح موو نہیں چلی، کسی رکن نے بھی تحریک پیش نہیں کی، اور یہ اگر واپس آ کر سیشن 40 سیشن کے بعد وہ اگر اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں تو قانون میرا خیال ان کو سپورٹ کرتا ہے، قانون کے مطابق کرتا ہے. میرا خیال نہیں، وہ سپورٹ ہے ان کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو وہ تو ویب سائٹ تو ریفلیکٹ نہیں کر رہا اسمبلی کا، جس سے ہم رپورٹ کرتے ہیں، عام شہری دیکھتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بھی فرمائیے گا کہ فیفن کی جو 8ویں رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ الیکشنز کی اب آدھی سے زیادہ پٹیشنز اب بھی جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، تو اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اور ان میں سے جو زیادہ تر شکایات ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں، اور چیلنج کرنے والی پارٹیز وہ کون سی ہیں؟ جی اچھا، اس میں چیلنج تو ساری پارٹیاں کر رہی ہیں، وہ تو مجھ سے زیادہ، فافن سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، ریگولر نظر رکھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو پٹیشنز جاتی ہیں
وہ ایک تو الیکشن پٹیشن جو وہ پروسیس کے بارے میں ہوتی ہیں، وہ جو ایک پولنگ پروسیس ہے زیادہ اس کی نوعیت ان کی ہوتی ہے. پھر پیپرز کی بیلٹ پیپرز کی گنتی کے حوالے سے ہوتی ہے، اور اس میں اگر کوئی بے قاعدگیاں نظر آئیں تو پٹیشن درج کر دی جاتی ہے. کچھ پٹیشنز جو ہے وہ لوگوں کی کینڈیڈیٹس کی اہلیت نااہلیت کے بارے میں بھی آ جاتی ہیں. لیکن یہاں پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پٹیشنز تک ان کی پٹیشن لوگوں کو، عام شہریوں کو، میڈیا کو، ہمیں اس طرح نہیں مل رہی کہ جی ہم ان کو دیکھیں، ہم ان کا انالیسس کریں، ہم ان کو پڑھیں، اس پہ کوئی رائے قائم کریں. حالانکہ یہ شہریوں کا بھی حق ہے، سب کا حق ہے. اسی سے کنفلکٹ کم ہوتے ہیں، اسی سے سب کی رائے انکلوسیوٹی ہوتی ہے، اور ملک میں ڈیموکریسی جو ہے وہ فروغ پاتی ہے. اچھا سر، اسی رپورٹ پہ جو ٹریبونلز نے 374 میں سے 171 جو پٹیشنز تھی ان کا فیصلہ کیا ہے، تو ان میں بتا سکتے ہیں آپ کی شکایت کنندہ جو ہیں وہ کون تھے، کون سی جماعت سے تھے، اور نتائج کیا رہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ سر کتنوں میں نتائج جو ہے وہ چینج ہو گئے؟ اب یہ ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھو تو 374 374 پٹیشن میں سے 171 جو ہیں ان کے فیصلے ہو گئے، اور اس میں 46 جو ہیں 46% بنتی ہے پی ٹی آئی کی، جو حمایت یافتہ. پہلے تو میں اس پہ بتا دوں، جو آپ نے کہا کہ پٹیشن کو کس پارٹی نے کتنی درج کی، وہ میں ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کی کل 206 پٹیشنز انہوں نے درج کی، اور اس میں 86 جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی تھیں اور 120 صوبائی اسمبلی کی. پھر دوسرے نمبر پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آ جاتے ہیں. ان کی جو پٹیشنز ہیں، پی ایم ایل این کی جو ہیں 48 پٹیشن انہوں نے درج کی، اور ان کی قومی اسمبلی کی 15 اور صوبائی اسمبلی کی 33 پٹیشن تھی پی ایم ایل این کی. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی 28 ٹوٹل پٹیشن تھی، جس میں سے 5 قومی اسمبلی کی، 3 صوبائی، اور جے یو آئی ایف کی ٹوٹل 25، اور اس میں سے 4 قومی اسمبلی کی، 21 صوبائی، اور یہ 307 بن گئی 4 پارٹیوں، بڑی پارٹیوں کی. اور باقی جو 67 پٹیشنز تھی وہ باقی پارٹیوں کی تھی. یہ تو آ گیا جو آپ کا کوشچن تھا کہ کس نے کتنی درج کی. اب ان میں سے اب سوال یہ ہے کہ ٹوٹل ڈسپوز آف کتنی ہوئی، تو وہ آپ نے خود بھی جس طرح بتایا کہ 171 کے فیصلے ہوئے، اور اس میں جو پرسنٹیج بنتی ہے کیون، وہ 46% ٹوٹل میں سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی 38% ڈسپوز آف ہوئے، پی ایم ایل این کے 54، اور پی پی کے بھی 54، اور جے یو آئی کے 40%. اور جو چھوٹی جماعتیں ہیں جن کا میں ذکر کیا ان کی 12% بنتی ہے ڈسپوز آف کی پٹیشنز کی، اور یہ تقریباً ان 12% تہائی جو ہیں یا 66% آپ کہہ لیں، وہ ان کے فیصلے بھی ہو چکے ہیں. صحیح، ان کے فیصلے ہو چکے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، مختار صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے.